ذرا سوچیں، ایک بادشاہ اپنی راجدھانی میں داخل ہو رہا ہے، ہر طرف جشن کا سما ہے۔ لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو کچھ بہت عجیب ہے۔ یہ کوئی عام جنگی ہیرو نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے یسوع کے یروشلم میں داخلے کی، ایک ایسا واقعہ جس نے طاقت اور بادشاہت کے ہر تصور کو چیلنج کر دیا۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے واقعے کی جڑ ہے۔ ایک بادشاہ جسے لوگ اپنا مسیحا مان رہے تھے، وہ ایک ادھار کے گدھے پر کیوں سوار ہوگا؟ کیا یہ واقعی ایک فاتح کا داخلہ تھا یا کچھ اور؟ اسی تضاد میں، اسی پیراڈاکس میں اصل کہانی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے ذہنوں میں تو ایک ہی تصویر تھی، ایک فاتح بادشاہ کی، ذرا بکتر پہنے، ایک طاقتور جنگی گھوڑے پر سوار جو آ کر رومیوں کو شکست دے گا۔ لیکن جو حقیقت میں ہوا وہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ یسوع آئے ایک جوان گدھے پر، جو امن کی علامت تھا، جنگ کی نہیں۔ تو یہ صرف سوارے کا انتخاب نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ تو چلیے اس عجیب جلوس کے پیچھے چھپے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مطلب جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کہانی کو 4 الگ الگ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ہر ایک نے اسے اپنے زاویے سے دیکھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے 4 کیمرے ایک ہی منظر کو ریکارڈ کر رہے ہوں، اور پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان سب کو ایک ساتھ دیکھنا ہوگا۔ ہر انجیل جو ہے وہ ہمیں ایک نئی تفصیل دیتی ہے۔ جیسے مرکز کا بیان سب سے سادہ ہے، پھر متی جو یہودی قارئین کے لیے لکھ رہا تھا وہ ہوشیانہ کے نعرے پر بہت زور دیتا ہے۔ اس کا مطلب تھا ہمیں بچا، یہ ایک مسیحائی پکار تھی۔ لوکا ہمیں بتاتا ہے کہ جو مذہبی رہنما تھے انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے یسوع سے کہا کہ لوگوں کو چپ کراؤ۔ اور پھر یوحنا یہ واضح کرتا ہے کہ لوگ کھجور کی شاخیں کیوں لائے تھے۔ یہ صرف فتح کی علامت نہیں تھیں بلکہ یہودی قوم پرستی کی علامت تھیں، کیونکہ یہ مقابیوں کی بغاوت کی یاد دلاتی تھیں، یعنی یہ ایک واضح سیاسی پیغام بھی تھا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس ممے کے سب سے اہم حصے پر، گدھا۔ اس گدھے کی اصل اہمیت سمجھنے کے لیے ہمیں صدیوں پرانی ایک پیشین گوئی کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ الفاظ زکریا نبی نے لکھے تھے، اور کب لکھے تھے؟ یسوع کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے۔ تو ذرا سوچیں، ایک عاجز بادشاہ کا تصور جو گدھے پر آئے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت پرانی امید تھی جو اس دن پوری ہو رہی تھی۔ تو پھر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یسوع کا گدھے کو چننا ایک واضح اعلان تھا۔ وہ جیسے کہہ رہے تھے، ہاں میں تمہارا بادشاہ ہوں، لیکن میں تم پر حکمت کرنے نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں صدیوں پرانی پیشین گوئی حقیقت بن رہی تھی۔ اور یہ جلوس صرف اس ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ یسوع کے پورے مشن کا خلاصہ تھا۔ سب کچھ ایک ہی تصویر میں سمیٹ آیا تھا۔ بعد میں ابتدائی مسیحی مفکر پولس رسول نے یسوع کے مشن کو انہی الفاظ میں سمجھایا۔ اس نے واضح کیا کہ یسوع کی پوری زندگی عاجزی پر مبنی تھی۔ گدھے پر یروشلم میں داخل ہونا اس سفر کا صرف آغاز تھا۔ اس کی انتہا صلیب پر موت تک فرمانبرداری تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں ان کا داخلہ ان کے پورے مشن کا ایک بہترین استعارہ، ایک پرفیکٹ میٹافور ہے۔ سب لوگ ایک جنگجو بادشاہ کی توقع کر رہے تھے، لیکن انہیں ملا ایک ایسا بادشاہ جو اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا تھا۔ پولس کے مطابق اصل نقطہ یہی تھا۔ دیکھیں، اس وقت کے سیاسی حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ رومی غلامی سے تنگ آ چکے تھے اور ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں تلوار کے زور پر آزاد کرائے، ایک نیا بادشاہ داؤد۔ لیکن یسوع نے ایک بالکل ہی مختلف قسم کی بادشاہی کی بات کی، ایک ایسی بادشاہی جو محبت اور قربانی پر قائم تھی، تلوار پر نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2000 سال بعد بھی یہ کہانی آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس سے ہم طاقت اور لیڈرشپ کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ کہانی طاقت کے بارے میں ہمارے تمام خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصلی طاقت، حقیقی طاقت دوسروں کو کنٹرول کرنے میں نہیں بلکہ محبت اور قربانی میں ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ عظمت کی اصل تعریف دوسروں کی خدمت کرنا ہے، اور یہ بھی کہ یہ پیغام کسی ایک قوم یا گروہ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسی بادشاہی ہے جو محبت کی بنیاد پر قائم ہے، اور اسی لیے یہ کسی بھی زمینی طاقت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔
اور آخر میں یہ ایک بہت ہی طاقتور تصویر ہے، ایک عاجز سا جانور ایک ایسے بادشاہ کو اٹھائے ہوئے ہے جس نے دنیا کو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ محبت سے بدلا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شاید سب سے بڑی طاقت عاجزی میں ہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی فتح قربانی میں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں طاقت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔